ناظرین السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام صدائے حرا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ صدائے حرا کی 31ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے وحی کے سلسلے میں مزید تفصیلات سنا تھا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز کر دیے گئے تھے، تب اب اس بات کو آگے بھی پھیلانا تھا، اور یہی تو سب سے عظیم مقصد تھا، اور دعوت کے کام کے لیے پوری حکمت سے بھی کام لینا تھا۔ کیونکہ آپ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہوں جہاں جاہلیت کا دورہ ہو، اور پھر معمولی بات پر جہاں تلوار نیام سے نکل جاتی ہو، اور برسوں تک عداوت کا یہ سلسلہ چل نکلتا ہو۔ ایسے حالات میں آپ کو حکمت سے کام لینا ہی ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو ایمان لے آئیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی تھی، آپ کے اخلاق و اطوار سے واقف تھی، لہٰذا سب سے پہلے ایمان لے آنے والے صحابہ اکرام کے سلسلے میں بیان کرتے ہوئے سیرت النبی میں تحریر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو سخت مشکلیں پیش نظر تھیں۔ اگر آپ کا فرض اسی قدر ہوتا کہ مسیح علیہ السلام کی طرح صرف تبلیغ دعوت پر اکتفا فرمائیں، یا حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کی طرح اپنے قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں تو مشکل نہ تھی، لیکن خاتم انبیاء علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کام خود سلامت رہ کر عرب، اور نہ صرف عرب بلکہ تمام عالم کو فروغ اسلام سے منور کر دینا تھا۔ اس لیے نہایت تدبیر اور تدریج سے کام لینا پڑا۔ سب سے پہلے مرحلہ یہ تھا کہ یہ پرقطر راز پہلے کس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس غرض کے لیے صرف وہ لوگ انتخاب کیے جا سکتے تھے جو فیضیاب صحبت رہ چکے تھے، جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ چکے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار سے ان کو واقفیت ہو، جن کو آپ کے اخلاق و عادات کی ایک حرکات و سکنات کا تجربہ ہو چکا تھا، جو پچھلے تجربوں کی بنا پر آپ کے صدق دعویٰ کا قطعی فیصلہ کر سکتے تھے۔ یہ لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے حرم محترم تھیں، حضرت علی تھے جو آپ کے آغوش تربیت میں پلے تھے، اور حضرت زید بن حارثہ تھے جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور حضرت ابوبکر تھے جو برسوں سے فیضیاب خدمت تھے۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے ہی مومن تھیں، پھر اور بزرگوں کی باری آئی اور سب ہمتن اعتقاد تھے، جبکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کو لے کر سیرت النبی میں جو تفصیلات درج ہیں وہ یہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دولت مند، ماہر انصاب، صاحب الرائے اور فیاض تھے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ غرض اوصاف کی وجہ سے مکے میں ان کا عام اثر تھا، اور معززین شہر ان سے ہر بات میں مشورہ لیا کرتے تھے۔ ارباب روایت کا بیان ہے کہ کبار صحابہ میں سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ علیہم اجمعین، فاتح ایران حضرت طلحہ، سب انہی کی ترغیب اور ہدایت سے اسلام لے آئے، یعنی حضرت ابوبکر کی ترغیب سے رضی اللہ عنہ۔ ان کی وجہ سے یہ چرچا چپکے اور لوگوں میں بھی پھیلا، اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان سابقین اولین میں سے عمار، خباب ابن الارت، حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت ارقم، سعید بن زید، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ، حضرت صہیب رومی رضوان اللہ علیہم اجمعین زیادہ ممتاز ہیں، یعنی یہ لوگ سابقین اولین میں سے ہیں۔
बहरकैफ नाज़रीन, इन सहाबा की क़ुरबानियों के क़िस्से और उन पर कुफ़ार मक्का की जानिब से दी जाने वाली अज़ियतों का तज़किरा अगले क़िस्तों में तफसीलात से आ रहा है, इसका आप इंतज़ार करें इंशाअल्लाह। नाज़रीन, दावत का काम तो शुरू हो चुका था। पहली वही के बाद एक फिर सूरह मुदस्सिर की आयतें नाजिल हुई, यानी पहली वही के बाद एक लंबा वक्फ़ा रहा। फिर सूरह मुदस्सिर के नुज़ूल के सिलसिले में ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इस हाल में था कि मैं चल रहा था, मैंने आसमान की तरफ से आवाज़ सुनी, मैंने अपनी निगाह ऊपर उठाई तो ये नज़र आया कि वही फ़रिश्ता जो मुझे गारे हिरा में नज़र आया था, ये कुर्सी पर ज़मीन और आसमान के दरमियान मौजूद है। यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कुर्सी थी वो ज़मीन और आसमान के इस वक्फ़े के इस जो मसाफत में थी। मैं ये देखकर वहशत में आ गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और मैंने कहा मुझे उड़ाओ, मुझे उड़ाओ। इसी हाल में अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर व रब्बिका फ़कब्बिर व सियाबका फ़तहिर व रुज्ज़ फ़हजुर। यानी ए कंबल में ओढ़ने वाले, खड़ा हो जा और आगाह कर दे और अपनी रब ही की बड़ाइयाँ बयान कर, अपने कपड़ों को पाक कर, नापाकी को छोड़ दे और एहसान करके ज़्यादा लेने की ख्वाहिश न कर और अपने रब की राह में सब्र कर। बस जब सूर में फूंक मारी जाएगी तो वो दिन बड़ा सख्त दिन होगा जो काफिरों पर आसान नहीं होगा। तो नाज़रीन, इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनसबी नबूवत पर सरफराज करके पूरी दुनिया के रहबरो रहनुमा हादी बनाकर भेजे गए। फिर उसके बाद वही का सिलसिला लगातार जारी रहा। इन सब का तज़किरा इंशाअल्लाह अगली क़िस्तों में फिर तफसीलात से आएगा। मुझे यहाँ रुकने की इजाज़त दें और आप फ़िक्र ख़बर से जुड़े रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Tira